بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ فلق کی تفسیر مختصر عرض کی گئی تھی، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی واضح کی گئی تھی کہ یہ دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی طرف سے ہونے والے جادو کے علاج کے لیے نازل فرمائی گئی۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے گزشتہ بیان میں کر دی تھی۔ سورہ فلق میں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تمام دنیاوی مصائب، آفات اور بلیات کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ دوسری صورت جس کا نام ہے سورۃ الناس، اس کے اندر دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے پیش آنے والے خطرات کا علاج بتاتے ہوئے شیطان کے شر سے پناہ چاہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس سورت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، فرمائیے یا پڑھیے یا لوگوں کو بتائیے، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ کس سے پناہ؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو چھپا رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ یہ شیاطین وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے شر سے پناہ مانگنے کا اس کے اندر حکم دیا گیا۔ یہ ترجمہ ہے اس سورت کریمہ کا۔ اس کے الفاظ پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں تاکہ پوری طرح بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے سے تمام گویا انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، قل، فرمائیے، کہہ دیجئے، پڑھیے، کیا؟ اعوذ برب الناس۔ اعوذ کے معنی آتے ہیں میں پناہ لیتا ہوں، اور یہی لفظ اس سے پہلی والی سورت کے اندر بھی استعمال کیا گیا، جیسے کہ آپ نے سن لیا، جس میں آیا تھا قل اعوذ برب الفلق، اور یہاں پر ہے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں۔ پناہ کیا ہے؟ جب آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے،
اور اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو وہ کسی کی پناہ میں جاتا ہے، اور پناہ جس کی مانگی جاتی ہے، جس کی پناہ لی جاتی ہے، اس کے بارے میں وہ آدمی یہی یقین رکھتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر پاتا ہوں، جس چیز سے میں نہیں بچ پاتا ہوں، وہ مجھ کو اس سے بچا لے گا۔ جس کی قوت، جس کی طاقت، جس کی بڑائی، جس کی عظمت وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہے، اس کی پناہ میں جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ مومن کا یقین یہی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی خوبیاں، ساری دنیا کے کمالات، یہ سب کچھ ایک اللہ کے عطا کردہ ہیں، اور ساری طاقتوں کا مالک وہی ہے، وہی اصل بادشاہ ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ کر سکے۔ اس لیے جب کوئی خطرات کو دیکھتا ہے، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہی آتا ہے اور آنا چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں جائے۔ اسی کا یہاں پر حکم دیا گیا، اسی کی تعلیم کی گئی، اسی کی تلقین کی گئی کہ تم یوں کہو اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں لوگوں کا رب کیوں کہا؟ حالانکہ وہ اللہ تو سب کا رب ہے، وہ جنات کا بھی رب ہے، وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، وہ آسمان کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک و تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کے باوجود رب الناس کہا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں جس مسئلے کا ذکر ہے اور جس چیز کی پناہ مانگنے کا یہاں پر ذکر ہے، وہ بات پیش آتی ہے تو انسانوں کو پیش آتی ہے۔ انسان شیطان کے شر سے اور جنات کے شر سے، خطرات سے دوچار ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر انسانوں کے رب کا ذکر کیا گیا، اگرچہ وہ رب سب کا ہے، لیکن خاص طور پر انسانوں کے رب کی پناہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اس لیے کہ مسئلہ انسانوں کا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ رب الناس اس لیے فرمایا کہ تمام مخلوقات کا تو اگرچہ اللہ پروردگار ہے، اللہ رب ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق انسانوں کی ہے، اس لیے سب سے افضل ترین مخلوق کی طرف نسبت کی گئی اور فرمایا گیا رب الناس۔ جب رب الناس ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سب اور چیزوں کا بھی رب ہے۔ جب سب سے بڑی مخلوق کا، سب سے عظیم مخلوق کا، سب سے افضل مخلوق کا، سب سے اشرف مخلوق کا وہ رب ہے، تو ظاہر بات ہے جو اور مخلوقات ہیں اس سے نیچے کی، ان کا تو بدرجہ اولا وہ رب ہے، اس لیے یہاں پر رب الناس کی تخصیص کی گئی۔ تو فرمایا اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ وہ رب الناس بھی ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، لوگوں کو بناتا ہے، لوگوں کو خلق کرتا ہے، اور پھر ان کی تربیت کہ ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دیتا رہتا ہے، اور جو ضرورت، جیسی ضرورت وہ ان کو بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے رب الناس، اور وہ ملک الناس بھی ہے، بادشاہ بھی ہے ان کا۔ اس لیے بادشاہ ہے کہ وہی بنانے والا، وہی ساری چیزوں کو چلانے والا، وہی انسانوں کا بادشاہ۔ اس لیے وہ جیسے رب ہے ایسے ہی وہ بادشاہ بھی ہے، اس لیے فرمایا ملک الناس، اور آگے کہا الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے معبود کی۔ الہ کے معنی آتے ہیں معبود، لوگوں کا معبود بھی ہے وہ، اس لیے کہ جب اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی ان کا بادشاہ ہے، وہی ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی حاجت روا ہے،
وہی مشکل کشا ہے، وہی رزاق ہے، وہی سب کچھ ہے، تو معبود کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے پوجا بھی اسی کی ہوگی۔ جب وہ رب الناس تو وہ الہ الناس بھی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صرف اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں۔ جو اللہ کو رب مانتا ہو، خالق اور مالک مانتا ہو، زمین و آسمان اور چاند و سورج ان سب کا مالک مانتا ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی کی پوجا کرے، اللہ ہی کو معبود مانے۔ کسی اور کو معبود مان کر ان کے سامنے اپنا سر ٹکا دینا، اپنا سر جھکا دینا، یہ بات ناانصافی کی بات ہے۔ اس کو اسلام شرک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی اور کی پوجا نہیں، جو تمہارا رب ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا بادشاہ ہے، جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، پورے نظام کائنات کو چلانے والا ہے، وہی تمہارا معبود بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر الہ الناس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ کی 3 صفات کے ذریعے پناہ مانگنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ ایک ہے رب الناس، دوسرے ہے ملک الناس، اور تیسرے ہے الہ الناس۔ تو کہا میں پناہ چاہتا ہوں رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی۔ ان 3 صفات سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا اور کہا کس چیز سے پناہ مانگنا ہے؟ من شر الوسواس، شر سے، وسواس کے شر سے۔ وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کون؟ یہ شیطان ہے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے من الجنت والناس۔ تو کہا من شر الوسواس، شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر وسوسہ ڈالنے کا ذکر کیا، وسوسہ ڈالنے والے کا ذکر کیا۔ یہ ہمارا وہ دشمن ہے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے ڈاکہ ڈالنے والا ہے، یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے والا ہے۔ یہ وسوسہ ڈال ڈال کر کبھی اللہ کے بارے میں وسوسہ، کبھی رسول اللہ کے بارے میں وسوسہ، اور کبھی قرآن کے بارے میں وسوسہ، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں وسوسہ ڈال ڈال کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے ایمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے۔ اسے کہا من شر الوسواس۔ اوپر والی صورت میں تو دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی پریشانیوں سے پناہ مانگنے کے لیے فرمایا گیا تھا، اور یہاں پر دینی اعتبار سے جو خطرات پیش آتے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ ایمان کے لیے ہوتا ہے، اور وہ خطرہ شیطان کا خطرہ ہے، اس سے پناہ مانگنے کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا، انسان کے دشمن 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دشمن جو ہمارے جسم کے، جو ہماری جان کے دشمن، جو ہمارے مال کے دشمن، جو ہماری دنیاوی عزت اور آبرو کے دشمن۔ ایک دشمن وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ شیطان، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے، یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری صورت کے اندر شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور کہا من شر الوسواس، شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈالتا ہے، الخناس، جو پیچھے رہتا ہے۔ پیچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ عام طور پر جنات جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور جو انسانوں میں سے ہیں وہ نظر تو آتے ہیں، لیکن ایسے طور پر کہ سامنے واضح طور پر نہیں آتے، پیچھے پیچھے سے آ کے وسوسہ ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ تو اسے کہا الخناس، پیچھے رہنے والا یا غائب رہنے والا۔ اور ایک تفسیر خناس کی حدیث پاک کے اندر یہ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جو ہی اللہ سے غافل ہو کر زندگی کرتا ہے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسول اللہ کے بارے میں، کبھی رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں۔
یا اور کسی چیز کے بارے میں، لیکن اگر بندے نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر ڈالا، اللہ کو یاد کرتے ہی یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے اس کو خناس سے تعبیر فرمایا گیا۔ شیطان کے شر سے پناہ، جو وسوسہ ڈالتا ہے، جو پیچھے رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس میں یوسوس لفظ آیا ہے، یہ لفظ مضارع کہلاتا ہے عربی میں، اور اس کے اندر حال اور استقبال دونوں کے معنی ہوتے ہیں، اس سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو برابر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور ڈالتا رہے گا۔ یہ نہ سوچو کہ یہ ختم کر دے گا اپنا وسوسہ ڈالنا، یہ ڈالتا رہے گا، برابر ڈالتا رہے گا، اس کا کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا۔ اس لیے تم ہمیشہ اللہ کی پناہ ڈھونڈتے رہو، اللہ کی پناہ میں آتے رہو، اس لیے کہ پناہ دینے والا تو وہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جو تم کو پناہ دینے والا ہو۔ اس لیے اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، ان خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو تحفظ دینا چاہتے ہو، اور مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم رہنا چاہتے ہو، تو اللہ کی پناہ میں آؤ اور یہ سورت پڑھتے رہو اور یوں کہتے رہو، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں یہ مختلف قسم کے وسوسے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے اشارہ دیا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، دینی احکامات کے بارے میں، اور یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنات، ان میں سے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، اور ان کا وسوسہ ڈائریکٹ دل کے اندر جاتا ہے، یہ زبان سے نہیں کہتے، ہمارے سامنے آ کر نہیں بولتے، لیکن دل کے اندر ڈال دیتے ہیں وسوسے، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین اور ایمان کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا کر لوگوں کے دل میں ڈال کر ان کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کو ان کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگوں کا، دونوں قسم کا ذکر اللہ نے کیا، من الجنت والناس۔ آج کا دور بڑے خطرات کا دور ہے، اس کے اندر دین و اسلام کو موضوع بنا کر بہت سارے لوگ وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جنات و شیاطین کے وسوسے تو اپنی جگہ پر ہیں، اور اس کے ساتھ یہ انسانوں میں سے بہت سارے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں وسوسے پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی قریب میں ہم نے سنا، وسیم رضوی کے نام سے ایک شخص نے یہ پروپیگنڈا کیا اور پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو نکال دینا چاہیے۔ یہ ہے انسانوں میں کے شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، قرآن کے بارے میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے پر اب ایک شخص، ایک پنڈت، پجاری، اس نے دین اور ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ دنیا کے اندر قتل کرنے، فساد مچانے اور غلط کاموں کو ترویج کرنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ اسے خبر نہیں۔ اگر وہ اسلام کو جانتا، دین کو پڑھتا، دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو تعصب کا عینک لگائے بغیر پڑھتا، تب اس کو سمجھ میں آتا کہ دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں۔ دین اسلام کے سوا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، اور وہ ساری دنیا کے اندر آشکارا ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں کہ دین اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ساری کائنات پر چھا گیا، اور آج بھی دنیا کے بیشتر حصوں کے اندر دین اسلام کا بول بالا ہے۔ دین اسلام کی صداقت لوگوں کے سروں پہ چڑھ کے بول رہی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو نظر آئے گا جو تعصب کی عینک لگا کے نہ دیکھیں۔ جو تعصب کی عینک لگائے گا اسے کیسے نظر آئے گا؟ ایسے ہی لوگوں سے
اور ایسے ہی شیاطین سے پناہ مانگنے کا اس کے اندر حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی وسوسہ آئے تو وسوسے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان ہونے کے بجائے ایک تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہ سورت بار بار پڑھیں۔ جو آدمی یہ سورت پڑھے گا اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا، شیطان کے وسوسوں اور خطرات اور اس کے ڈاکہ زنیوں اور اس کی طرف سے آنے والے شر اور فساد سے محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرے کہ اسے سکون ملے گا، اور پھر اللہ ایسی راہ پیدا کریں گے جس سے کہ اس کو سکون مل جائے اور وہ اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں اور دین اسلام کی صداقتوں سچائیوں کے بارے میں تعلیم حاصل کر سکے گا، اور کوئی راہ اس کو ملے گی جس سے کہ وہ اپنے دل کو ایمان سے، اپنے دل کو اطمینان سے لبریز کر سکے گا۔ اس لیے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کا دور خطرات کا دور ہے، اور دین اسلام کے لیے بڑے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو خطرہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے بھائیو، یہ دو صورتیں بڑی اہم ترین صورتیں ہیں، ان صورتوں سے ہمیں استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ کل بھی میں نے سنایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے تو یہ صورتیں پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، اور جہاں جہاں تک اپنے ہاتھ بدن پہ جا سکتے وہاں وہاں تک پھیر لیتے اور پھر اس کے بعد آرام فرماتے تھے۔ یہی معمول ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ سورہ فلق کے اندر 3 چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، لیکن ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی ایک صفت کا ذکر آیا، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے یعنی صبح کے پروردگار کی۔ اور اس کے بعد جو چیزیں آئی وہ کئی، لیکن یہ جو سورہ ناس ہے اس کے اندر ایک ہی ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کے شر سے۔ لیکن اس کے لیے اللہ کی 3 صفات کا حوالہ دیا گیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر کی صورت کے اندر کئی چیزوں سے پناہ، لیکن اللہ کی ایک صفت کا حوالہ، اور اس صورت کے اندر ایک ہی چیز سے پناہ لیکن اللہ کی 3 صفات کا حوالہ۔ یہ کیا بات ہے؟ علماء نے اس کا نقطہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو دنیا کے جو خطرات پیش آتے ہیں وہ دین کے خطرات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے۔ وہاں اللہ کی صرف ایک صفت کا حوالہ دے دیا، لیکن جب دین کا مسئلہ آئے، دین کے لیے خطرات پیش آئے، شیطان کا وسوسہ آئے جس سے کبھی اللہ اور کبھی رسول اللہ اور کبھی دین اسلام یہ ہماری نظر میں مشکوک ہونے لگے، تو سمجھو کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایمان کا خطرہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ کی 3 صفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ایک قسم کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے اس کے اندر نقطہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی خطرات اگرچہ وہ بھی بچنے کے قابل ہیں اور اس سے بھی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، لیکن اس سے بڑا خطرہ دین کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی اپنے ایمان کے تحفظ کا سامان پیدا کرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی شبہ، جہاں کہیں بھی کوئی وسوسہ دل کے اندر آنے لگا،
فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ اور ایسا راستہ تلاش کرو جس سے کہ ایمان محفوظ ہو جائے، جس سے کہ ایمان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر، اور اس میں ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے برقرار رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے سامان ڈھونڈنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جانوں کی، مالوں کی، عزت اور آبرو کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم کو ہمیشہ ہمیشہ ایمان کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔